بارے میں جو احادیث ہیں مختصر سی ہیں، تمہید تو میں نے اتنی لمبی باندھی لیکن احادیث مختصر سی ہیں، آپ سنیں کہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 828 ہے، اور باب ہے باب سنت الجلوس فی التشہد، کہ تشہد میں بیٹھنے کا سنت طریقہ۔ اس میں حضرت ابو حمید ساعدی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سجدوں کے بعد بیٹھنے کا طریقہ بیان کرتے تو فرماتے ہیں فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں بیٹھتے یا 2 رکعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھتے، جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں پر بیٹھتے، الٹے پاؤں پر بیٹھتے، وَنَاصَبَ الْيُمْنَى، اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کر لیتے، یعنی سیدھے پاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قبلے کی جانب انگلیوں کا رخ موڑ دیتے اور وہ بالکل سیدھا گاڑ لیتے، کھڑا کر لیتے۔ یہ زراعت ذکر یہ بخاری شریف میں حدیث پاک تھی۔ اسی طرح کی زراعت ذکر جو ابو حمید ساعدی کی جو حدیث پاک ہے وہ ترمذی شریف میں بھی ہے، اور ترمذی میں اس میں تھوڑی سی یہاں وضاحت موجود ہے، امام ترمذی نے یہاں نقل کی ہے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے للتشہد، تشہد کے لیے، فافترش رجل الیسریٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں کو بچھا لیتے، الٹے پاؤں کو موڑ کے الٹے پاؤں کو بچھا لیتے، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، تو دائیں پاؤں کا جو اگلا حصہ وہ قبلے کی رخ کر لیتے، اقبلہ بصدر اليمنى، دائیں پاؤں کا جو آگے والا حصہ تھا وہ رسول اللہ قبلتہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف کر لیتے، یعنی جو دائیں پاؤں کی جو انگلیاں تھیں اور وہ بھی قبلے کی طرف ہوتی، اور دائیں پاؤں کا جو آگے والا حصہ تھا، وہ جو سامنے حصہ پشت کا جو حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی قبلے کی جانب کر دیتے۔ تو یہ ذاتی ذکر ابو حمید ساعدی کی حدیث پاک سے میں یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں اس طرح بیٹھتے۔ پہلے اسی ضمن میں حضرت ذکر جیسے ابو حمید ساعدی کی حدیث پاک تھی، اسی ضمن میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث پاک موجود ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کا طریقہ بیان کیا، اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ بیان کیا کہ جب نبی علیہ السلام 2 رکعتوں میں بیٹھتے تھے، آپ فرماتے ہیں وَإِذَا، حضرت ابو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ سنن نسائی شریف میں حدیث نمبر 1159 نمبر حدیث پاک ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں میں بیٹھتے، اَضْجَعَ الْيُسْرَى، تو الٹے پاؤں کو موڑ لیتے، الٹے پاؤں کو موڑ لیتے ہیں، الٹے پاؤں کو وہ سرین کے نیچے کر لیتے، وَنَاصَبَ الْيُمْنَى، اور دائیں پاؤں کو رسول اللہ گاڑ لیتے ہیں، دائیں پاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ وہ ابو حمید ساعدی کی حدیث پاک سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے اور اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب کر دیتے۔ یہ وائل بن حجر یہ دوسرے صحابی ہیں، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یہ طریقہ بیان کیا۔ اسی طرح حضرات ذکر اگر آپ دیکھیں صحیح مسلم شریف، تو صحیح مسلم میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک موجود ہے، اور حدیث نمبر 240 ہے غالباً، اور اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا، اور بالتفصیل انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا، اور اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ بیان کرتی ہیں تو فرماتی ہیں وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعتوں میں تشہد کو پڑھتے تھے، وَكَانَ يُفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں کو بچھا دیتے تھے، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، اور دائیں پاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کر لیتے تھے۔ دوبارہ سن لیں، وَكَانَ يُفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں کو بچھا لیتے تھے، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، نبی علیہ السلام دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے تھے، اس کو گاڑ لیتے۔ یہ حضرات ذکر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو التحیات میں بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پاؤں کو بچھا لیتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے تھے۔ اسی طرح حضرات ذکر اگر آپ سنن نبی داؤد شریف اٹھا کے دیکھیں تو سنن نبی داؤد شریف میں حضرت
حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں رفاع بن رافع، حدیث نمبر 859 ہے، اور اس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک دیہاتی آیا تھا. یہ پوری ایک تفصیل سے حدیث پاک ہے، تو وہ تو میں بھی آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا، انشاءاللہ جب موقع آئے گا وہ بھی حدیث آپ کے سامنے تفصیل سے، یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہیں یہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے جب ان حدیثوں کے مواقع تو میں تفصیل سے بیان کروں. ابھی میں صرف آپ کے سامنے بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اتحیات میں کیسے بیٹھتے تھے، اور خصوصاً پہلے تشہد میں رسول اللہ الٹے پاؤں کو بچھا کے دائیں پاؤں کو سیدھا کھڑا کر کے بیٹھ جاتے تھے، یہ بیان کر رہا ہوں. تو اس میں بھی حضرت ایک عرابی تھا، وہ بدو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا. نبی علیہ السلام نے ان کی نماز کو درست نہ پایا تو ان کو نماز کا طریقہ سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے حدیث پاک، اور حدیث نمبر 859 ہے. اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس میں یہ بھی الفاظ میں کہ وقال امام ابو داؤد اپنی سند سے بیان کرتے ہیں، وقال رفاع بن رافع بیان کرتے ہیں، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو کہا، کیا کہا، یہ بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پوری تفصیل سے، میں صرف اس کا ٹکڑا بیان کر رہا ہوں جس میں تشہد میں بیٹھنے کا ذکر ہے. فرمایا وقال رفاع بن رافع کہتے رسول اللہ نے فرمایا اذا سجدتا، جب تو سجدہ کرے، فمکن لسجودک، تو خوب ٹکا کر سجدہ کر، وَإِذَا رَفَعْتَ، اور جب تو سجدے سے سر کو اٹھائے، فَقْعُدْ عَلَىٰ فَخِذِكَ الْيُسْرَىٰ، بائیں ران پر بیٹھ جا. تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹھنے کا طریقہ بیان کیا وہ بھی یہ تھا کہ اپنے بائیں پاؤں پر، بائیں ران پر کیا کیا جائے، بیٹھ جایا جائے. جو انسان اپنے بائیں پاؤں کو موڑ کے اس کے اوپر بیٹھتا ہے تو ران بھی اس کے ضمن میں آ جاتی ہے، ران بھی اس کے اوپر آ جاتی ہے. اور حضرات ذکر یہاں جو الفاظ تھے فَإِذَا رَفَعْتَ، جب تو اپنے سر کو اٹھائے، فَقْعُدْ عَلَىٰ فَخِذِكَ، تو اپنی ران کے اوپر بیٹھ جا، اپنی ران. اب آپ دیکھیں جب بندہ تحیات میں بیٹھتا ہے، الٹے پاؤں کو موڑتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھتا ہے تو بالکل اس کے اوپر بیٹھتے ساتھ وہ پوری ران کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، پوری ران کے اوپر بیٹھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی کیا طریقہ بیان کیا کہ جب تم نے بیٹھنا ہے حالت تشہد میں تو الٹے پاؤں کے اوپر بیٹھ جانا ہے. تو حضرات ذکر یہ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک تھی. ایک